بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعراء اور مصیبت آل محمد۔ جب درد دل رکھنے والے شعراء نے آل محمد کی اس مصیبت کو سنا یا پڑھا تو اس نے متاثر ہو کر اس دردناک واقعے کو اپنے اشعار میں بیان کیا۔ ان میں سے ایک شاعر نے اس واقعے کو یوں نظم کیا ہے: اے اندو و درد کے دختر فرزانہ، ہدایت سے ان کا فرزند محسن سقط ہو گیا۔ ایک دوسرے شاعر نے: تجاوز کاروں نے حبیبہ پیغمبر کے خانہ اقدس پر یورش کر دی اور انہوں نے اپنی اس جنایت سے عزیز ترین جبین کو سقط کر دیا۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور تاریخ انسانی کو کیا جواب دیں گے؟ ایک اور شاعر نے اپنا درد اس صورت میں نظم کیا: آپ کو کیا معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا کے ملکوتی سینے پر جو گزری اس کی درد بھری داستان کیا ہے اور میخ والی داستان کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جبین کے سقط کی داستان کیا ہے؟ آنکھوں کی سرخی، نلاہٹ اور گوشوارو کا کانوں سے اتر کر دور گر جانے کی داستان کیا ہے؟ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ گھر میں میخ کی کہانی کیا ہے۔ آپ سید النساء العالمین فاطمہ زہرا کے اس مبارک سینے سے پوچھے جو سینہ اسرار حق کا خزینہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہونے والا ہجوم اپنا کام کر کے واپس چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ کی دختر درد و مسائب میں مبتلا تھی۔ اسی حالت میں آپ نے حضرت فضہ کو آواز دی۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فاطمہ زہرا نے فریاد بلند کی: اے فضہ، میرے پاس آئی اور مجھے سنبھالیے، خدا کی قسم جو بچہ میرے شکم میں تھا ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت فضہ دوڑ کر دختر رسول کے پاس آئی اور انہیں اپنی آغوش میں لیا، کوشش کی کہ انہیں حجرے میں لے جائیں۔ اس سے قبل کہ دختر رسول حجرے میں جاتی ان کا جبین شہید ہو گیا تھا۔ مشہور ہے کہ سقط جبین کا درد طبی ولادت سے شدید تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنت پیغمبر نے آوفغاں بلند کی تو ہر دل کو غم و زدہ اور محزون کر دیا اور ہر آنکھ کو گریہ اور اشک بار کر دیا، کیونکہ ان کا محسن شہید ہو چکا تھا اور مصیبت زدہ ماں کی درد بھری نگاہیں ان پر مرکوز تھیں۔ دختر پیغمبر کو مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایک طرف تازیانوں کی ضربات تھی، دوسری طرف تلوار کی فولادی نیام کی کاری ضرب تھی جس نے پہلو کو زخمی کر دیا تھا۔ ان تمام مصائب پر باری مصیبت حضرت محسن کی شہادت کا جانسوز صدمہ تھا۔ جن لوگوں نے دختر نبی پر یہ غم کے پہاڑ توڑے تھے انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اہل بیت پر کیا گزری ہے، ان کا کیا حال ہے، بلکہ انہوں نے ان کے شوہر نامدار کو گرفتار کیا، ان کا اسلحہ ان سے چھین لیا اور انہیں کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف لے گئے تاکہ ان کے امیر کی بیعت کریں۔ نہایت ہی تعجب کا مقام ہے کہ امی امیر معاویہ نے اپنی امیر حریت اور عدالت امام علی پر طعن و تشریح کرتے ہوئے ان کی طرف خط لکھا اور آپ نے اس کے جواب میں لکھا: اور تم نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا کہ جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ خالق ہستی کی قسم، تم اترے تو بڑائی کرنے پر تھے، تعریف کرنے لگے، چاہا تو یہ تھا مجھے رسوا کرو، خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے ان میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو جبکہ وہ اپنے دین میں شک کرتا ہو اور اس کا یقین ڈلواں ڈول ہو؟ اور میری دوسری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے مگر جتنا بیان یہاں مناسب تھا تم نے کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر قلم میں جرأت نہیں کہ وہ مزید کچھ لکھ سکے اور لسان اپنی گردش و گفتار چھوڑ چکی ہے، اس میں اظہار کی جرأت باقی نہیں رہی۔ اور اس حادثے و فاجعے کی کس طرح تشریح و توضیح کرے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ان لمحات میں مجاہد و مبارز پر جو گزری اس کی تفصیل پیش کر سکے۔ اس دنیا دھرتی کے وہ عظیم انسان تھے، وہ صرف غیور نہ تھے بلکہ غیرت گر تھے، وہ اسلام کے بطل و جلیل اور مجاہد عظیم تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی نظر میں امام علی بعد رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بہتر و برتر تھے، وہ کائنات کے تمام انسانوں سے عرفہ اور اعلیٰ انسان تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی نظر میں امام علی بعد از رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بہتر و برتر تھے، وہ کائنات کے تمام انسانوں سے عرفہ و اعلیٰ انسان تھے۔ اس دوران اس جانسوز دردناک منظر پر جب حضرت سلمان فارسی کی نگاہ پڑی تو فرمایا: تم لوگ اس عظیم انسان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر وہ تم پر بد دعا کرے تو آسمان زمین پر گر پڑے۔ آہ میرا جعفر کہاں ہے؟ اے متلاشی حق و حقیقت، اے قاری عزیز، اس مقام پر ذرا ٹھہریے تاکہ ہم مل کر شجاعت اور شہامت کے پیکر امام علی پر آنسو بہا لیں اور ان کی مظلومیت پر گریہ کر لیں۔ یہ رہبر اسلام ایک طرف اپنی ہمسر کے درد آلودہ نالے سن رہے تھے اور دوسری طرف اپنے 2 سال 4 بچوں کی گریہ کی جانسوز آوازیں سن رہے تھے۔ وہ بچے کبھی اپنی مظلومہ ماں کی طرف دیکھتے، ان کی مظلومیت انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، وہ دوڑ کر ان کے پاس جاتے، اور کبھی ان کی نگاہیں اپنے بابا کی تنہائی اور کمسپری اور بے کسی اور گرفتاری پر پڑتی۔ وہ صغیران بطول، وہ خردسال علی نہیں جانتے تھے وہ کدھر جائیں، اپنی مصیبت زدہ ماں کی طرف جائیں یا ان کی مظلومیت پر آہ و فغاں بلند کریں یا پھر اپنے بابا مظلوم پر آنسو بہائیں۔ لوگوں نے ان پر ازحام کیا ہوا ہے اور انہیں اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔
خدا ایک ایسا دردناک حیرت و سرگردانی ہے۔ امیر مومنین امام علی علیہ السلام کو یہ درد ستایا جا رہا تھا کہ ان کی زوجہ فرزانہ کو ان کی نصرت کی ضرورت ہے، لیکن رسی آپ کی گردن میں تھی اور لوگوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہوا تھا اور آپ کو کشاں کشاں لیے جا رہے تھے۔ ادھر خیر 2 سال بچوں کی درد بھری کریا کی صدائیں آپ کے مبارک کانوں میں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا آرام و سکون درد و دکھ کی ٹھیسوں میں بدل گیا تھا۔ جب آپ نے اپنے ہر طرف اپنے دشمنوں کو پایا اور آپ کو کوئی یار و یاور نظر نہیں آیا تو آپ نے اپنے مجاہد و مبارز اور سالار شہیدان احد کو آواز دی، ہاں اے حمزہ مجاہد مبارز جہاں کہاں ہو؟ پھر آپ نے بائیں طرف رخ کر کے فرمایا، جعفر طیار کہاں ہو؟ پھر اپنے آپ سے کہا، آج نہ حمزہ ہیں جو مدد کے لیے آئے اور نہ جعفر طیار ہیں جو اس بے کسی میں میری مدد فرمائے، بس اب تنہا ہوں، کوئی معاون و ناصر نہیں ہے۔ وہ خواتین جو گلیوں کے بیچ میں تھی، جب انہوں نے آل محمد کی مظلومیت دیکھی تو ان کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں، لیکن ایک طاقت کے سامنے عورتوں کے گریے کی صداؤں کی کیا حیثیت تھی؟ کیا اس ہجوم کے لوگوں نے قلوب غم زدہ خواتین کی دردناک چیخوں سے نرم ہو سکتے تھے؟ لیکن ایک طاقت کے سامنے عورتوں کے گریے کی صداؤں کی کیا حیثیت تھی؟ کیا اس ہجوم کے لوگوں کے قلوب ان غمزدہ خواتین کی دردناک چیخوں سے نرم ہو سکتے تھے؟ یہ بات روشن ہے کہ ہرگز نہیں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ خاتون جنت سید و طاہرہ تازیانوں کی ضربات اور سکت جبین کی وجہ سے جناب فضا کے آغوش میں غشی کے عالم میں تھی۔ ادھر وحشت زدہ خردسار بچوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی اور ان کی آنکھیں کھلی۔ اپنے گھر پر نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے فضا علی کہاں ہیں؟ حضرت فضا نے روتے ہوئے عرض کیا، لوگ انہیں مسجد میں لے گئے ہیں۔ جو ہی دختر نبی نے یہ سنا، لوگ علی کو مسجد کی طرف لے گئے۔ آپ تڑپ کر اٹھیں، اپنے غم و الام بھول گئیں، حالانکہ ان کے جسم میں درد کی ایک لہر اٹھی، ابھی وہ ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسری اٹھی جس سے رسول اللہ کی بیٹی تڑپ کر رہ جاتی۔ فوراً اپنے آہیں ارادے اور شہامت و شجاعت کے ساتھ مسجد کا رخ کیا تاکہ امیر حریت و عدالت کی نصرت میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا نے مسجد کا رخ کیا تاکہ وہاں کے ماحول و حالات کو دیکھیں جو ان کچھ کے شوہر نامدار پر گزر رہی ہیں، ان کا تدارک کریں۔ ہم انہیں یہیں پر چھوڑتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں امام علی پر کیا گزر رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے کتاب الامامت و سیاست کے مؤلف ابن قطیطہ کی روایت کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ محدثین و مورخین نے بیان کیا ہے کہ امام علی کو پیش کیا گیا، وہ اس وقت فرما رہے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے رسول کا بھائی ہے۔ انہیں کہا گیا کہ امیر کی بیعت کرو، انہوں نے جواب دیا، میں تم سے اس امر کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔ تم نے انصار سے یہ امر حاصل کرتے وقت انہیں یہ دلیل دی تھی کہ رسول اللہ سے قرابت رکھتے ہیں اور اس لیے وہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تم لوگوں نے اہل بیت رسول اللہ سے ان کا حق کیوں غصب کیا؟ ہمارے حق کو اپنے لیے حاصل کر لیا کہ تم نے انصار کے سامنے یہ استدلال پیش نہیں کیا کہ تمہارا گروہ رسول اللہ سے قرابت رکھتا ہے، اس لیے وہ جانشینی پیغمبر کا استحقاق رکھتے ہیں۔ میں تم پر تمہاری وہی دلیل لاتا ہوں جو تم نے انصار پر پیش کر کے انہیں لاجواب کیا ہے۔ میں تم سے رسول اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، ہم ہر حال میں رسول اللہ سے زیادہ قرابت رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو پھر انصاف سے کام لیجئے۔ ثانی نے کہا، جب تک آپ بیعت نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام علی نے فرمایا، تم دودھ دو لو، اس میں تمہارا حصہ ہے۔ آج اپنے امیر کے لیے اس امر کو مضبوط کر لے تاکہ کل وہ تمہیں واپس کر دے۔ اے سالار، خدا کی قسم میں تیری بات قطعاً تسلیم نہیں کروں گا اور نہ بیعت کروں گا۔ اس وقت ان کے امیر نے کہا، اے علی، اگر آپ ہماری بیعت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس وقت امام علی نے کہا، ہاں اے گروہ مہاجرین، اپنے اللہ کو اللہ سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ حضرت محمد کی آسمانی عادلانہ حکومت اور غدیریت کو ان کے خانہ اقدس اور ان کے اہل بیت کے لیے لے کر اپنے گھروں کی طرف منتقل نہ کیجیے۔ ان کے اہل بیت جو اس اسلامی معاشرے میں حق و حقیقت رکھتے ہیں انہیں ایک طرف نہ رکھیے۔ ہاں اے گروہ مہاجرین، خدا کی قسم ہم اہل بیت ہی اس حکومت رہبری کے تم سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں۔ اس خاندان میں وہ شخص ہے جس طرح قرآن مجید کی کرنی چاہیے وہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے دینی مقررات و احکام کا وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ہم خاندان پیغمبر تدبیر امور دین و معاشرتی قوانین کو، رسول اللہ کی سنت کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ حکومت ہمارا ہی حق ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامت و سیاست میں نقل کیا ہے۔ عیاشی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ان کے گھر سے کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف لے جا رہے تھے، جب ان کا گزر رسول اللہ کی قبر مبارک سے ہوا تو آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور مجھے قتل کرنے والے تھے۔ امام علی نے فرمایا، اگر میں بیعت نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ سالار نے کہا، خدا کی قسم میں تلوار سے تمہاری گردن مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تو پھر اللہ کا شہید عبد بن جاؤں گا، پیغمبر اسلام کا بھائی ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تو تم اس صورت میں اللہ کے عبد اور رسول اللہ کے برادر کو شہید کرو گے۔
سالار نے کہا ہم آپ کو اللہ کا عبد تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی تسلیم نہیں کرتے۔ امام علی نے فرمایا کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے مجھ سے صیغہ اخوت پڑھا تھا، انہوں نے مجھے ہی اپنا برادر بنایا تھا؟ سالار نے کہا جی ہاں، آپ رسول اللہ کے برادر ہیں۔ اس گرو اور امام علی خلیفہ رسول اللہ کے درمیان سخت و تند و تیز و طویل باتیں ہوتی رہی۔ شجاعت، شہامت اور رفعت ایمانی۔ اس دوران سید نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا اپنے دونوں شہزادوں حسنین شریفین کے ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئی۔ ہاشمی خواتین بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ جو ہی آپ مسجد میں وارد ہوئیں تو آپ کی نگاہ امیر حریت عدالت امام علی پر پڑی کہ انہیں قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اگر انہوں نے اس کے امیر کی بیعت نہ کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آپ سے جانسوز اور دردناک منظر دیکھا نہ گیا۔ آپ نے بھرپور جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا اے میرے چچا کے فرزند، اسے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے، میرے شوہر نامدار کو رہا کیجئے۔ خدا کی قسم تم نے ان سے یہ جبرن استبدال سے بھرپور ہاتھ نہ اٹھائے تو میں اپنے سر سے اپنی چادر اتار کر رسول اللہ کی قمیض اپنے سر پر رکھ کر تمہیں بددعا کروں گی۔ ماجرائے فدق۔ ہم اس بحث کو احسن ترین کلام سے شروع کرتے ہیں۔ وہ احسن کلام اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ حدیث کے اعتبار سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے صادق و اصدق ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 38، پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ نے اس آیت شریفہ میں غور کیا؟ خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر گرامی کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریبوں کو ان کا حق عطا فرمائیے۔ اب یہ سوال ہے کہ رسول اللہ کے قریبی کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے؟ ہم نے ان سے قبل آیت قربہ اور آیت مودت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ قربہ سے مراد رسول اللہ کے قریبی ہیں، وہ امام علی، فاطمہ زہرا اور حسن و حسین ہیں۔ قرآن مجید کے اس روشن اور صریح پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول، یہ وہ ارجمند شخصیات ہیں جو آپ کے قریبی ہیں اور ان کے حقوق ان کے حوالے کیجیے۔ ابو سعید خدری اور دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نبی کریم پر نازل ہوئی تھی تو آپ نے فدق حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور یہ ہمارے علماء کے ہاں مشہور ہے۔ علماء اہل سنت نے اس روایت کو مختلف طریقوں سے نقل کیا۔ ان میں سے چند ایک روایت یہ ہیں۔ کتاب کنز الاعمال اور مختصر کنز الاعمال جو مسند احمد بن حنبل کے حاشیے میں طبع شدہ ہے، جو کہ کتاب اخلاق کی فصل صلہ رحم کے ضمن میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنے دختر فرزانہ سے فرمایا فاطمہ جان، اب فدق آپ کی ملکیت ہے۔ حاکم نے اپنی تاریخ میں، علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں ابو سعید خدری کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رہبر توحید نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا قرآن مجید کے مطابق فدق آپ کی ملکیت ہے۔ ابن ابی حدید نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا یہ روایت، جہاں ابو سعید خدری کے طریقے سے نقل کیا، وہاں مختلف دوسرے طریقوں سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ زہرا کو اپنے ہاں بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ فدق کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں غور و خوض کے بعد، اس پیغام کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ فدق کیا ہے اور کہاں پر واقع ہے۔ فدق کی بحث میں چند یہ نکات حاضر ہیں، اچھی طرح سے غور فرمائیے تاکہ حقیقت و واقفیت روشن ہو جائے۔ فدق کیا ہے؟ کیا فدق رسول اللہ کا مال خاص تھا یا تمام مسلمانوں کی ملکیت تھا؟ کیا رسول اللہ نے فدق اپنی دختر فرزانہ کو اپنی زندگی میں بخش دیا تھا یا نہیں؟ کیا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو فدق کا وارث بنا دیا تھا یا نہیں؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے والد گرامی رسول اللہ کی زندگی میں فدق اپنے قبضے اور تصرف میں لے لیا تھا یا نہیں؟ اب ہم اس تمام سوالات کے جواب عرض کرتے ہیں۔ فدق کی خصوصیات۔ اہل لغت کی فدق کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ نمونے کے لیے چند درجہ ذیل ہیں۔ قاموس میں ہے کہ فدق خیبر کا ایک گاؤں ہے۔ مصباح میں ہے فدق حجاز میں ایک شہر ہے۔ مدینہ سے فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے اور فدق و خیبر کے درمیان 1 دن سے کم کی مسافت ہے۔ یہ گاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کیا تھا۔ خموسی نے مجموع البلدان میں نقل کیا ہے کہ فدق حجاز کا ایک گاؤں ہے۔ مدینہ اور فدق کا درمیانی فاصلہ 2 یا 3 دنوں پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال اللہ تعالیٰ نے یہ قریہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ فدق کا یہ قصبہ یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی خیبر کے علاقے پر وارد ہوئے تو ابتدا میں آپ کو یہودیوں کے 3 قلعوں کے علاوہ باقی تمام قلعوں پر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ آپ نے ان کا محاصرہ تنگ کر دیا۔ انہوں نے آپ کی طرف اپنا آدمی بھیجا اور وہ اپنے اس علاقے سے کوچ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن انہیں اس ترک وطن کے عوض جان کی امان دے دی جائے۔ پیغمبر نے ان کی درخواست قبول کر لی، لیکن پھر انہوں نے آپ کی طرف دوسرا پیغام بھیجا، ہم لوگ آپ کی خدمت میں اپنے تمام باغات و اموال کا نصف پیش کرتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ پیغمبر نے انسانی دوستی کی اساس پر ان لوگوں سے صلح کر لی۔ اس بیان کے مطابق فدق وہ زمین اور علاقہ ہے جو رسول اللہ کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ قرآن مجید کی روح سے یہ ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ کیا فدق پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت تھی؟ یہ دوسرا سوال۔ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی؟ اگر ذاتی ملکیت تھی تو اس ذاتی ملکیت کی دلیل کیا ہے؟ اس مورد کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے،
سورہ حشر آیت نمبر 6 سے 7۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ ہی اونٹ، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ نے ان کے بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دی ہے، اور اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ جب اہل یہود نے رسول اسلام سے معاہدہ توڑا، تجاوز کیا، تو رسول اسلام نے ان کا محاصرہ تنگ کر دیا۔ اہل یہود نے خود اپنے باغات اور کھیلان اموال رسول اللہ کے حضور پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ تمام اموال اور زمینیں اپنے رسول کی ملکیت میں دے دیے تھے، کیونکہ ان املاک اور ثروت کے حصول کے لیے مسلمانوں نے جنگ کے لیے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے، نہ ہی کوئی جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی کے قلوب پر رسول اسلام کی ہیبت طاری کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو فتح عنایت فرمائی اور ان کے باغات و اموال اپنے نبی کے لیے خاص کر دیے، تاکہ آپ ان اموال کو دین خداوندی کے مصباح پر خرچ کریں۔ اس لحاظ سے یہ تمام مال و املاک مال غنیمت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اسے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا۔ علامہ طبری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گاؤں کے کفار کے اموال کے بارے میں نازل۔ اس سے مراد بنو قریظہ، بنو نذیر ہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے۔ فدق سے مدینہ کا فاصلہ 3 دنوں کی مسافت پر مشتمل تھا۔ خیبر، ارینا اور ایک اور نام ہے۔ یہ تمام گاؤں اللہ نے اپنے رسول کی خصوصی ملکیت میں دے دیے تھے۔ آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جس طرح مصلحت دیکھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بعض لوگوں کا سوال تھا کہ رسول اسلام نے ان املاک کو مجاہدین میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت اتاری کہ یہ املاک صرف رسول اللہ کی ملکیت ہے، ان میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ کیا رسول اسلام نے فدق صرف فاطمہ زہرا کو ہبہ کیا تھا؟ اس سے قبل حموی نے منجم البلدان میں فدق کے بارے میں جو کچھ نقل کیا ہے آپ وہ پڑھ چکے ہیں۔ جاگیر فدق اور املاک اور ثروت و مال و متاع تھی جو مسئلے و جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ صلح و مسارت سے پیغمبر اسلام کو حاصل ہوتی تھی، اور یہ ان کی خالص ملکیت تھی، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا۔ قارئین کرام، آپ نے محدثین مفسرین کی آراء کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، رسول اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی دختر فاطمہ زہرا کو اپنے ہاں بلایا تھا اور انہیں فدق ہبہ کیا تھا۔ ان عنوان کی تاکید کے لیے از راہ دلیل دو دقیق ترین نکات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن حجر نے سواق محرقہ میں اور سمہودی نے تاریخ مدینہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے آیت کریمہ کے بارے میں کہا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کے خصوصی حق کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس مال میں کسی اور کا حق نہیں ہے، وہ حق یہ ہے کہ اس نے اس حق کو اپنے قرآن میں نازل فرمایا۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 میں، اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دی ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ ہی اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس بیان کے مطابق یہ تمام املاک اور زمینیں پیغمبر اکرم کی ملکیت ہیں۔ آپ ان املاک اور اموال کو دین و معاشرے کی ترویج و ترقی کے لیے اپنے مصالح اور مطابق خرچ کریں گے۔ کیا رسول اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو فدق کا وارث بنایا تھا؟ ان تمام آیات اور روایات سے یہ بات روشن ہے کہ فدق رسول اکرم کی خالص و کامل ملکیت تھی۔ رسول اسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل میں فدق اپنی بیٹی سید نساء العالمین فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا، اور فدق رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں فاطمہ زہرا کے تصرف میں ملکیتی میں تھا۔ اس چوتھے سوال کا جواب آئندہ صفحات میں آنے والا ہے۔ ہم یہاں مورخین و محدثین کی تصریحات سے استفادہ کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے فدق اپنے قبضے میں لے لیا اور فدق آپ کی ہی ملکیت میں تھا۔ جب امیر نے اپنی حکومت کے زمانے میں بصرہ کے عامل عثمان بن حنیف کو ایک خط جاری کیا تھا تو اس حق میں فدق کی وضاحت فرمائی تھی۔ وہ توضیح یہ ہے: نہج البلاغہ خط نمبر 45۔ بے شک اس آسمان کے نیچے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کیا ہی کروں گا، جب یہ نفس کی منزل کل برقرار پانے والی ہے، جس کی آندھیاریوں میں ان کے نشانات مٹ جائیں گے، ان کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے، اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے تو گورکون کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں پھر بھی پتھر و کنکر اسے تنگ کر دیں گے۔ مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے ان کی دیواریں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کہ جب خوف خود سے بڑھ جائے گا اور مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ ابن حجر نے سواق محرقہ کے دوسرے باب میں ذکر کیا کہ حکومت نے فاطمہ زہرا سے فدق چھین لیا تھا۔ ابن حجر کے اس جملے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ فدق رسول خدا کے زمانے میں فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھا۔ رسول اسلام کی رحلت کے بعد حکومت نے فدق
حضرت فاطمہ زہرا سے چھین لیا تھا۔ علامہ مجلسی نے کتاب الحراج میں روایت کی ہے کہ رسول اسلام کو فدق پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا، تو آپ اس غلبے کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کے خانہ اقدس میں تشریف لائے اور فرمایا، میری بیٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے فدق عطا کیا ہے اور وہ میری ہی ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں جس پر چاہوں اس میں تصرف کر سکتا ہوں۔ آپ کی والدہ گرامی کا حق مہر آپ کے والد گرامی کے ذمہ باقی تھا، اسی اساس پر میں آج فدق آپ کو اور آپ کی اولاد کی ملکیت میں دے رہا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور امام علیہ السلام سے فرمایا، اس پر یہ تحریر لکھ دیجئے، فدق جو الہی ہدیہ ہے آپ فاطمہ زہرا کی ملکیت ہے۔ اس تحریر کے بعد رسول اسلام نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ خود رسول اسلام کے غلام حضرت ام یمن اس پر بطور گواہ دستخط کریں۔ اس تحریر کے بعد رسول اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خود رسول اسلام کے غلام حضرت ام یمن اس پر بطور گواہ دستخط کریں۔ ان تینوں شخصیات نے اس سند پر دستخط کیے، یہ تینوں رسول اسلام کی طرف سے گواہ مقرر ہوئے۔ جب رسول اکرم نے رحلت فرمائی تو آپ کی رحلت کے 10ویں روز حکومت جاگیر فدق کی طرف اپنا آدمی بھیجا، رسول اسلام کی دختر فاطمہ زہرا کے وکیل کو فدق سے بے دخل کر دیا اور فدق پر قبضہ کر لیا۔